رات کی خاموشی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، مگر نازو کی آنکھوں میں نہ نیند تھی نہ سکون، صرف ماں کی آخری سانسیں یاد آ رہی تھی جب وہ اس کے پاس بیٹھی سسک رہی تھی اور ماں کے کمزور ہاتھوں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر کہا تھا، نازو بیٹا ہمت رکھنا، اب تم ہی خود کو سنبھالنا۔ اور پھر وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئے تھے۔ ماں کے جانے کے بعد جیسے نازو کی دنیا ویران ہو گئی تھی۔ ماں کی چادر جو کبھی اس کے جسم کو ڈھانپتی تھی اب بھی اس کے پاس تھی، مگر اس چادر میں اب وہ محبت، وہ تحفظ نہ رہا تھا جو ماں کے جیتے جی تھا۔ اب وہ اپنے بے رحم بھائی اور ظالم بھابھی کے رحم و کرم پر تھی۔ بھابھی کی باتیں دل پر تیر بن کر لگتی تھی۔ کیا کرتی پھرتی ہو سارا دن؟ کھانے کو آ جاتی ہو منہ اٹھا کے، ہمارے سروں پر بوجھ بن کر رہتی ہو۔ بھابھی کی آواز کی تلخی نازو کے کانوں میں ہر وقت گونجتی رہتی، اور اس کا بھائی جو ماں کے جیتے جی سب سے کہتا تھا کہ میں اپنی نازو کا بہت خیال رکھوں گا، اب بیوی کے ڈر سے آنکھیں چرا لیتا تھا۔ نازو کا دل کٹ کٹ کے رہ جاتا تھا جب وہ دیکھتی کہ بھابھی اس کے حصے کا نوالا تک چھین لیتی ہے اور بھائی خاموش کھڑا رہتا ہے جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ جس ماں کی گود میں بیٹھ کر دنیا کی سب خوشیوں کے خواب دیکھتی تھی، آج اس کے بغیر اتنی اکیلی ہو گئی تھی کہ گھر کا ہر کونا اس کے لیے قید خانہ بن گیا تھا۔ وہ کبھی ماں کی قبر پر جا کر آنسو بہاتی اور کبھی کمرے کے کونے میں بیٹھ کر ماں کے کپڑوں کو گلے لگا لیتی۔ ماں، تم کہاں چلی گئیں؟ ماں، مجھے کیوں چھوڑ گئیں؟ وہ بار بار دل ہی دل میں روتی۔ بھابھی اسے دیکھ کر کہتی، اب بس بھی کرو، مرنے والوں کے پیچھے کب تک روتی رہو گی؟ جا جا کر برتن دھو، صفائی کر، اور صبح سحری کے لیے بھی جلدی اٹھ جانا۔ نازو کی ماں کے انتقال کو ابھی 20 دن ہی گزرے تھے، مگر نازو نے ماں کے روگ کو دل پہ لگا لیا تھا۔ نازو ابھی بہت ہی کم عمر تھی، وہ اپنی ماں کی لاڈلی بیٹی تھی۔ جب وہ 6 ماہ کی تھی تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی صابر ماں نے اپنے دونوں بچوں کو محنت اور حق حلال کی روزی کما کر پالا تھا۔ اس کے دل میں کئی خواب تھے، جب اس کا بیٹا بڑا ہوگا تو ان کے دن بدل جائیں گے، ان کا سہارا بنے گا۔ مگر جیسے ہی اس کے بیٹے نے کمانا شروع کیا تو وہ اپنے ساتھ ہوٹل پر کام کرنے والے ایک لڑکے کی بہن پر عاشق ہو گیا اور ایسی ضد پکڑی کہ سارے خواب ہی چکنا چور کر دیے۔ اس لڑکی نے کم عمری میں ہی اس پر شادی کا بھوت سوار کر دیا۔ ابھی وہ محض 17 برس کا تھا جب اس کی ماں نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ نازو کی عمر تو ابھی صرف 12 سال تھی، مگر حالات نے اس کے بچپن کو جیسے بوڑھا کر دیا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جو کبھی ماں کے ساتھ کھیلتے تھے اب دن رات جھاڑو، برتن، کپڑے دھونے میں لگے رہتے۔ بھابھی کے بچوں کو سنبھالنا، سارا دن گھر کے کام اور پھر سحری کے لیے بھاگ دوڑ، اس کی زندگی کا بس یہی معمول بن چکا تھا۔ اس کی ایک بوڑھی دادی بھی تھی، لیکن وہ صرف بستر تک محدود تھی۔ انہیں سنبھالنے کی ذمہ داری بھی نازو کی تھی۔ رات کے وقت جب سب اپنے نرم بستروں میں سو جاتے، نازو جاگتی رہتی، کبھی بھوک کی شدت سے تو کبھی ماں کی یاد میں آنکھوں سے آنسو بہاتے۔ اسے وہ وقت یاد آتا جب ماں اپنے حصے کا نوالا بچا کر اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی، میری گڑیا کمزور نہ ہو جائے۔ مگر آج بھوک لگنے پر وہ ترستی اور بھابھی تانے دیتی، جیسے تیرے ماں باپ جاگیر چھوڑ گئے ہو نا۔ رمضان کا برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا تھا، ہر طرف کھانوں کی خوشبوئیں تھیں، ایک طرف ماں کا غم تو دوسری جانب بھوک کی شدت۔ سحری کا وقت قریب تھا اور نازو جانتی تھی کہ اگر وقت پر نہ اٹھی تو بھابھی پھر سب کے سامنے ذلیل کرے گی۔ وہ تھکی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتی جیسے ستاروں میں ماں کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ ماں، دیکھ تو تیری نازو کتنی اکیلی ہو گئی ہے۔ اس کی آواز نمی سے بوجھل ہو جاتی، دل میں ہزاروں دعائیں، ہزاروں سسکیاں، اور جسم پر دکھوں کا بوجھ لیے وہ خود ہی اٹھی اور چپ چاپ باورچی خانے میں جا کر لکڑیاں جوڑنے لگی تاکہ سحری کے لیے آگ جلا سکے۔ چولہے کے سامنے بیٹھے بیٹھے اس کی پلکیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ جسم میں ہمت نہیں رہی تھی، لیکن کام تو کرنا ہی تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ کمرے کے ایک کونے میں اس کی یہ حالت دیکھنے والی ایک اندیکھی نظر بھی تھی، جو شاید راتوں رات اس یتیم بچی کے آنسو پونچھنے کی ٹھان چکی تھی۔ نازو اس شے کے وجود سے بے خبر اپنے آنسو چھپا رہی تھی جو اسے چپکے چپکے دیکھ رہا تھا۔ شاید اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اس معصوم بچی کو کب تک اس درد میں تنہا چھوڑوں۔ مگر نازو، وہ تو بس ماں کی خوشبو کو ہوا میں تلاش کرتی رہتی اور اپنے دل میں دعا کرتی رہتی، یا اللہ مجھے ماں کے پاس لے جا، یا پھر میری کوئی مدد کر دے۔ نازو کے کمزور ہاتھوں نے جیسے تیسے لکڑیاں جوڑی اور کانپتے ہاتھوں سے ماچس کی تیلی جلائی۔ دھواں اٹھتے ہی اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔
مگر وہ جانتی تھی کہ سحری کے لیے ہانڈی نہ رکھی تو بھابھی صبح سب کے سامنے رسوا کر دے گی۔ ابھی وہ پانی کا لوٹا بھر کر چولہے پر رکھنے ہی لگی تھی کہ اس کی انگلی آگ کی لپٹ سے چھو گئی اور ایک کربناک چیخ اس کے ہونٹوں پر آ کر دب گئی، جیسے بچپن سے ہی سیکھ لیا تھا کہ درد سہنا ہے، رونا نہیں۔ وہ ہانڈی چولہے پر رکھنے لگی تو اس کے نازک ہاتھوں کی جلد سرخ ہو چکی تھی، مگر وہ اپنے زخموں کو دباتی رہی۔ ماں کے بغیر زندگی کا ہر دن زخموں بھرا تھا، یہ جلنا تو جیسے معمول بن چکا تھا۔ ابھی وہ اپنی جلی انگلی پر پھونک مارنے ہی والی تھی کہ کچن کے سنسان کونے سے کسی کے چلنے کی مدھم سی آہٹ سنائی دی۔ نازو نے فوراً پلٹ کر دیکھا اور اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا، شاید اس کی عمر 17 یا 18 سال ہو، مگر اس کی آنکھیں، ایسی آنکھیں جو نازو نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھی تھی، سنہرے اور سبز رنگ کے امتزاج سے چمکتی ہوئی جیسے کوئی دیو مالائی روشنی ہو۔ اس کی جلد دودھ جیسی صاف اور لباس ایسا کہ جیسے دنیا کی کسی فیکٹری میں نہ بنا ہو۔ نازو کی نظریں اس کی آنکھوں میں اٹک گئیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا لوٹا چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کون ہو تم؟ نازو کی آواز حلق میں پھنسی ہوئی تھی، جیسے سانس لینا بھی بھول گئی ہو۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے دیوار سے لگ گئی۔ وہ لڑکا جو دوسری مخلوق سے تعلق رکھتا تھا دھیرے سے مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جس میں عجیب سی اپنائیت مگر پراسراریت بھی تھی۔ اس نے نازو کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، مت ڈرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کی آواز جیسے برف کی طرح ٹھنڈی اور سکون دینے والی تھی، لیکن نازو کا دل تو دھک دھک کرتا رہا۔ کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ نازو کی آنکھوں میں خوف تھا، وہ کانپ رہی تھی۔ جن زیادہ آگے بڑھا، مگر جب نازو نے ایک قدم پیچھے کیا تو وہ رک گیا۔ تمہارا ہاتھ جل گیا ہے، دکھاؤ مجھے۔ نازو نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں، مت چھوؤ مجھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ شاید ماں کے بعد کسی کی نرم آواز سننے کی عادت ہی نہیں رہی تھی، یا شاید کسی انجان مرد کا اچانک سامنے آ جانا اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ جنزادے نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی اور آہستگی سے بولا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں نازو، میں تو تمہیں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، جب تم راتوں کو روتی ہو، جب تم اکیلی ماں کے کپڑوں سے لپٹ کر سسکتی ہو، جب تمہیں بھابھی کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ نازو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہیں میرا نام کیسے پتا؟ وہ اور بھی زیادہ کانپنے لگی۔ جنزادے نے ایک سرد آہ بھری اور بولا، میں تمہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں، تمہاری ماں کے جانے کے بعد تم کتنی تنہا ہو، میں سب جانتا ہوں۔ نازو حیرانی سے اس کا چہرہ تکنے لگی، اس کی آنکھوں سے جیسے برف پگھلنے لگی ہو، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کیا تمہیں میری ماں کا پتہ ہے؟ اس کی آواز میں پہلی بار امید کی کرن جاگی۔ جنزادے نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، میں تمہاری ماں کو جانتا ہوں۔ نازو کی آنکھوں میں اب ڈر اور امید دونوں کا ملا جلا رنگ تھا۔ کیا تم میری ماں کو واپس لا سکتے ہو؟ وہ جیسے ٹوٹے دل کے سارے ٹکڑے اس ایک سوال میں جوڑ بیٹھی۔ جنزادے کی آنکھوں میں درد ابھر آیا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں سب سے پہلے تمہیں تمہاری ماں کی گود میں بٹھا دیتا، مگر کچھ بچھڑنے والے کبھی واپس نہیں آتے نازو۔ یہ سنتے ہی نازو کا دل پھر ٹوٹ گیا اور وہ کچن کے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جنزادہ تھوڑا آگے بڑھا اور آہستہ سے بولا، تمہیں تنہا چھوڑنے نہیں آیا، میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے آیا ہوں۔ مگر تم ہو کون؟ انسان تو نہیں لگتے۔ نازو کا لہجہ اب بھی ڈرا ہوا تھا۔ جنزادہ مسکرایا، تم مجھے جو چاہو سمجھ لو، بس اتنا جان لو کہ اب تم تنہا نہیں ہو۔ نازو نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کے دل کے اندر جھانکا ہو۔ اگر تم سچ کہتے ہو تو میرے لیے کچھ کرو، میں تھک گئی ہوں ماں کے بغیر، بھابھی کے ظلم سہتے سہتے۔ نازو کے الفاظ آنسوؤں میں ڈوبے تھے۔ جنزادہ مسکراتے ہوئے نازو کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے دل کی ساری اداسی اور تھکن کو وہ ایک ہی نظر میں پڑ چکا ہو۔ نازو ابھی تک کانپ رہی تھی، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر ہلکی ہلکی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تبھی جنزادہ جو کچن کے ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی، جیسے برسوں بعد کسی نے نازو کو پیار سے دیکھا ہو۔ نازو کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ فرش پر بیٹھی بس اسے تکیے جا رہی تھی۔ جنزادہ اس کے پاس آ کر جھکا اور آہستہ سے بولا، نازو، آج کے بعد تمہیں اتنے دکھ سہنے نہیں دوں گا، تمہارے ان نازک ہاتھوں کو جلانے نہیں دوں گا۔
نازو کی سانسیں رک گئیں اور اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ کیا مطلب؟ تم کیا کرو گے؟ جنزادے نے آسمان کی طرف نظر کی جیسے کسی سے خاموش دعا مانگ رہا ہو، اور پھر نازو کے چولہے کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی خوبصورت لمبی انگلیوں سے ہلکی سی جنبش کی اور آہستہ سے اپنی سانسوں میں ایک عجیب سا ویٹ پڑھا، پھر محبت بھری نظر نازو پر ڈال کر ہلکی سی پھونک ماری۔ نازو نے حیرت سے اپنی آنکھیں اور زیادہ کھول لی۔ اب اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ جو ہی جنزادے کی وہ جادو بھری پھونک چولہے تک پہنچی، ایک عجیب سی ٹھنڈی روشنی پورے کچن میں پھیل گئی۔ لکڑیاں خود بخود سلگنے لگیں۔ آگ ایسی تیز اور نرم ہو گئی جیسے وہ ہاتھوں کو جلا نہ سکتی ہو، بس کھانے کے لیے ہی جل رہی ہو۔ سالن کی ہانڈی جو نازو نے رکھی تھی دھیرے دھیرے کھولنے لگی۔ اس میں خود بخود نمک، مرچ، پیاز، ٹماٹر سب شامل ہونے لگے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ سب کچھ سنبھال رہا ہو۔ روٹیوں کا پیڑا جو نازو نے رکھا تھا وہ خود بخود ہاتھوں کے بغیر تندور کی طرف جانے لگا اور تندور کی دیوار پر جا کر چپکنے لگا، جیسے ماں کے ہاتھوں کی طرح روٹی بن رہی ہو۔ پانی جو ابھی تک نازو نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہی نہیں تھا، وہ بھی لوٹے میں چولہے پر جا چکا تھا اور ہلکی ہلکی بھاپ اٹھنے لگی تھی۔ نازو کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کے منہ سے ہلکی سی سرگوشی نکلی۔ یا اللہ، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ جنزادہ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، یہ تمہارے دکھوں کا بدلہ ہے نازو۔ تم نے جتنے آنسو بہائے ان سب کا جواب ہے یہ۔ تم نے جو دعائیں کی، شاید اللہ نے میرے ہاتھوں سے ان کا جواب دینا چاہا۔ نازو نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھا۔ یہ سب خواب تو نہیں؟ جنزادہ آہستہ سے بولا، اگر خواب ہے تو پھر وہ خواب ہے جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ نازو نے کچن کی طرف دیکھا جہاں سالن کی خوشبو اٹھ رہی تھی، روٹیاں پھول رہی تھیں، پانی ابل رہا تھا، سب کچھ بغیر ہاتھ لگائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس بار وہ آنسو درد کے نہیں، حیرت اور کسی گہری محبت کے تھے۔ مگر تم کون ہو؟ آخر کون ہو تم؟ نازو نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں جیسے سچائی کو چھونے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ جنزادہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کبھی وقت آنے پر سب بتاؤں گا نازو، ابھی بس اتنا جان لو کہ تم اکیلی نہیں ہو، اب تمہارے آنسو بہانے کے دن ختم ہوئے۔ نازو اس کی بات سن کر دیر تک ساکت رہی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، سالوں کی تھکن جیسے کسی نے آنکھوں کے رستے بہا دی ہو۔ کچن کے باہر صحن میں چاندنی بکھری ہوئی تھی اور نازو کی زندگی میں پہلی بار اندھیروں میں ایک روشنی کی کرن آئی تھی جس کا نام تھا جنزادہ۔ لیکن نازو نہیں جانتی تھی کہ یہ جادوئی رات اس کی قسمت کے دروازے تو کھولے گی، مگر ساتھ ہی ایسے راز بھی سامنے آئیں گے جو اس کے معصوم دل کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ جنزادے کی محبت، اس کی حفاظت اور اس کی حقیقت، سب کچھ ابھی باقی تھا۔ یہ تو بس پہلا جادو تھا۔ نازو کی سانس جیسے رکنے لگی، آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ جب کچن کے کونے میں کھڑا وہ اجنبی لڑکا جو کسی انسان کی مانند نہیں لگتا، اسے اتنی محبت اور خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، نازو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، اس کا جسم پسینے سے بھیگ جاتا ہے۔ جیسے ہی جنزادہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک اور پھونک مارنے کو تیار ہوتا ہے، نازو کا دل دہل جاتا ہے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹتی ہے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے کچن کے دروازے سے باہر کی طرف دوڑ لگاتی ہے۔ اس کے کانوں میں جنزادے کی نرم ہلکی سی آواز گونجتی ہے، مت ڈرو نازو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مگر نازو کے دل پر تو خوف سوار ہوتا ہے۔ اس کے قدم تیزی سے صحن میں آتے ہیں اور وہ سیدھا دادی کے کمرے کے دروازے تک جا پہنچتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ دل میں ایک ہی سوال گونج رہا ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ کیوں آیا ہے میرے پاس؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ نازو کانپتے ہاتھوں سے دادی کا دروازہ کھولنے ہی والی ہوتی ہے کہ پیچھے سے جنزادے کی نرم سی دکھی سی آواز پھر آتی ہے، نازو بس ایک بار میری بات سن لو۔ مگر نازو کی ہمت نہیں پڑتی، وہ کانپتے ہونٹوں سے اللہ بچائے کا ویٹ کرتی ہے۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ اچانک کمرے کے اندر سے بھابھی کی سخت آواز آتی ہے، کیا بکواس کر رہی ہو نازو؟ آدھی رات کو کیوں شور مچایا ہے؟ نازو کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ جاتے ہیں۔ وہ ڈر جاتی ہے کہ اگر بھابھی باہر آ گئیں اور جنزادے کو دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ چیخیں گی؟ کیا سب کو بتا دیں گی؟ اور اگر جنزادہ بھابھی کو کچھ نقصان پہنچا دے تو؟ اتنے میں بھابھی دروازہ کھول کر باہر آ جاتی ہیں، آنکھیں نیند سے سرخ، ماتھے پر بل۔
اور غصے میں کہتی ہیں کیوں شور کر رہی ہے؟ ماں مر گئی، باپ مر گیا، اب کیا ہم سب کو مارنے کا ارادہ ہے؟ نازو کی زبان لڑکھڑاتی ہے، وہ کچھ بول نہیں پاتی، بس آنسوؤں سے بھیگتی ہوئی آنکھوں سے بھابھی کو دیکھتی ہے۔ چپ کیوں ہے؟ کیوں کچن میں اتنی دیر لگا رہی تھی؟ اور یہ روٹی کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بھابھی آگے بڑھ کر صحن میں نظر دوڑاتی ہیں جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ نازو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، لیکن وہ کانپتی آواز میں کہتی ہے بھابھی وہ میں بس ہانڈی دیکھ رہی تھی بس۔ بھابھی غصے سے کہتی ہیں بس بس زبان مت چلا، کل بھی دیر کی تھی آج بھی۔ دادی کو ناشتہ وقت پر چاہیے، وہ تو بیمار عورت ہے، کل کو مر آ گئی تو لوگ ہمیں ہی تھو کریں گے کہ بوڑھی عورت کا خیال نہیں رکھا۔ تیرے بھائی کو بھی وقت پر کھانا چاہیے، سمجھی؟ نازو خاموش کھڑی رہتی ہے، نظریں جھکی ہوئی، آنکھوں میں چھپے خوف کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ بھابھی ایک جھٹکے سے دروازہ بند کرتے ہوئے بولتی ہے صبح دیکھتی ہوں تجھے، اب خبردار جو شور کیا ہو۔ دروازہ بند ہوتے ہی نازو کی جان میں جان آتی ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ صحن کے ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہے اور اپنے گھٹنوں میں سر چھپا لیتی ہے۔ اس کے دل میں اب کئی سوال ابھرنے لگتے ہیں۔ یہ کون تھا؟ مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ سب کام خود بخود کیسے ہوئے؟ ماں تو کہتی تھی کہ جن برے ہوتے ہیں، پر یہ تو نرمی سے بات کر رہا تھا۔ اسی سوچ میں گم نازو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سسکنے لگتی ہے۔ اس کی زندگی میں جو پہلا سہارا بننے آیا تھا، اس کی حقیقت کو وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ اور دوسری طرف جن زادہ کچن کے اندھیرے میں کھڑا افسردگی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی، جیسے وہ نازو کے دل کا درد اپنے اندر سمیٹ رہا ہو۔ کاش نازو تم جان پاتی کہ میں تمہارے دکھ بانٹنے آیا ہوں۔ جن زادے کی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہتا ہے یا اللہ اسے میرے وجود کا خوف نہ دینا، میں تو اس کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا۔ صحن میں ایک پرانی چٹائی پر سب بیٹھے تھے۔ بھابھی جلدی جلدی نوالے توڑ رہی تھیں، بھائی خاموشی سے کھا رہا تھا اور دادی اپنی کمزوری کے باعث بمشکل نوالے بنا رہی تھی۔ نازو ایک طرف خاموش بیٹھی سب کو کھاتا دیکھ رہی تھی، مگر خود کے ہاتھ نوالا بنانے کو نہیں اٹھ رہے تھے۔ رات کے خوف، جن زادے کے وجود اور بھابھی کی جھڑکیوں نے اس کے دل کو ویسے ہی بوجھل کر رکھا تھا جیسے برسوں کا درد اکٹھا ہو گیا ہو۔ بھائی نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی پوچھا کہ وہ کیوں خاموش ہے۔ دادی بھی اپنی تکلیف میں گم تھی، بھابھی تو ویسے ہی جیسے ہر وقت اس کی دشمن ہو۔ نازو کے دل کے اندر ایک خاموش طوفان چل رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی کیا اس دنیا میں کوئی نہیں جو مجھے سمجھے؟ میری ماں تو چلی گئی، اب کون میرا ہے؟ کون میرا درد جانے؟ اتنے میں جیسے کسی نے آہستہ سے اس کے دل کی بات سن لی ہو، وہی نرم دھیما محبت بھرا لہجہ نازو۔ نازو چونک گئی، دل دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے اپنے گرد نظریں دوڑاتی ہے کہ کہیں کسی نے سنا تو نہیں۔ سب اپنے کھانے میں مصروف تھے، اور پھر وہی خوبصورت عجیب و غریب آنکھوں والا لڑکا جن زادہ کچن کے دروازے کی اوٹ سے باہر آتا ہے جیسے اندھیری رات میں چاند نکل آیا ہو۔ نازو کی آنکھیں حیرانی، ڈر اور ایک انجانی سی آس سے اسے دیکھتی ہیں۔ وہ نرمی سے جیسے برسوں سے دل میں چھپی کوئی بات کہنا چاہتا ہو۔ نازو میں تمہیں تب سے دیکھ رہا ہوں جب تم بہت چھوٹی تھی، جب تم کھیلتی تھی، جب تم اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سوتی تھی، جب تمہارے باپ کے مرنے پر تمہاری ماں تمہیں دیکھ کر روتی تھی۔ میں سب جانتا ہوں۔ نازو کا دل جیسے تھم گیا، آنکھوں میں نمی اتر آئی، اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ میں جانتا ہوں نازو، تم ہر رات کیسے چپکے سے روتی ہو تاکہ کوئی سن نہ لے، تمہیں کس کس کے تانے سہنے پڑتے ہیں، کیسے تم ماں کی قبر پر جا کر خاموشی سے بیٹھتی ہو۔ نازو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے دل میں پہلی بار کسی نے وہ بات کہی تھی جو اس نے کبھی زبان پر نہیں لائی تھی۔ کیوں؟ نازو کی ہچکی بند گئی۔ کیوں دیکھتے ہو مجھے؟ کیوں جانتے ہو میرا دکھ؟ جن زادہ آہستہ سے مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ کیونکہ نازو تم جیسی معصوم روح کے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں، سب نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا مگر میں نہیں چھوڑ سکتا۔ نازو نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تم کون ہو؟ انسان تو نہیں لگتے۔ جنزادے نے دھیرے سے جواب دیا میں وہ ہوں جو تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں بچپن سے اکیلے روتے دیکھ کر میرا دل بھی روتا تھا، تمہارے سارے دکھ جانتا ہوں میں۔ نازو پہلی بار کسی کے سامنے رو دی، اس نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔
کوئی نہیں سنتا میری بات۔ اماں کے بعد تو کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ دل پر کیا گزرتی ہے، بھائی بھی نہیں، دادی بھی نہیں، میں بس چپ رہتی ہوں۔ جنزادہ نرمی سے آگے بڑھا اور کہنے لگا، اب تم اکیلی نہیں ہو نازو، جب تم رو گی میں تمہارے پاس آؤں گا، جب تمہیں کوئی ستائے گا میں تمہیں بچاؤں گا۔ نازو نے سسکتے ہوئے پوچھا، پر تم کیا ہو؟ جنزاد ہو، مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ جنزادہ آہستہ سے ہنس دیا، جیسے اس معصوم سوال پر اس کا دل بھر آیا ہو۔ ہاں میں جنزادہ ہوں، لیکن نازو تمہارے لیے صرف ایک دوست، ایک محافظ ہوں، تم مجھ سے مت ڈرو۔ نازو نے آنکھیں صاف کیں، جیسے اندر کا بوجھ ذرا ہلکا ہو گیا ہو۔ پہلی بار اس نے کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے سچائی دیکھی تھی۔ جنزادہ آہستہ سے بولا، سحری کھا لو نازو، تمہارے جسم کو طاقت چاہیے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ نازو نے پہلی بار جنزادے کی طرف مسکرا کر دیکھا، جیسے برسوں کے بعد کسی نے اس کے دل کا بوجھ بانٹا ہو، اور جنزادہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کی وہ مسکراہٹ جو اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ اسی پل نازو کو پہلی بار لگا کہ شاید اس دنیا میں کوئی ہے جو اس کا ہے، جو اس کا درد جانتا ہے، جو اس کی تنہائی کا ساتھی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس رات چپکے سے دو دلوں کے بیچ ایک اندیکھی ڈور بند چکی تھی، جو آنے والے دنوں میں نازو کی زندگی کو بدلنے والی تھی۔ نازو چپ چاپ سب کے کھانے کے بعد بچا ہوا سالن اور سوکھی روٹی اپنی پلیٹ میں ڈال لیتی، اور وہ بھی اکثر اپنی دادی کے حصے میں دے دیتی۔ بھابھی تیز آواز میں طنز کر کے کہتی، کیا راجکماریوں کی طرح نخرے کر رہی ہو؟ جو دیا جا رہا ہے کھا لو یا بھوکی سو جاؤ۔ نازو مسکرا دیتی، مگر وہ مسکراہٹ اتنی اداس ہوتی کہ جیسے دل کے اندر کا درد اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگے۔ اس کے بھائی نے کبھی نہیں پوچھا کہ نازو تم نے کھانا کھایا یا نہیں۔ وہ تو ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر نازو کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ اگلے دن نازو نے گھر کے سارے کام ختم کیے، شام کے وقت افطاری تیار کی۔ نازو کے کمزور کندھوں پر اتنا بوجھ ہوتا کہ سارا وقت کام میں ہی گزر جاتا تھا۔ وہ مسلسل رات والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ شاید یہ اس کا وہم تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ نیم غنودگی میں تھی، لیکن پھر وہ یہ بھی کہتی کہ نہیں، یہ وہم نہیں ہو سکتا، جبکہ وہ کھانا تو اس نے بنایا ہی نہیں تھا، وہ تو اسی جادو کے اثر سے بن چکا تھا۔ لیکن اگر ایسا تھا تو وہ جنزاد مجھے دن میں دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ سب سوچتے سوچتے اس نے محدود سی افطاری بنائی۔ اس کی بھابھی نے اسے اپنے ہاتھ سے سب کچھ نکال کر دیا تھا کہ اتنے افراد کی افطاری بنانی ہے، اگر کچھ بچ جائے گا تو تمہیں بھی دے دیں گے، ورنہ فی الحال کھجوریں کھا کر تم افطار کر لینا۔ نازو نے ایسا ہی کیا، بھابھی کو سارے کھانے بنا کر دے دیے اور خود کھجوریں اور پانی پی کر افطار کر لیا۔ رات کا وقت تھا، افطاری کے بعد سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جو کھانا بچا وہ بھابھی اپنے کمرے میں لے گئی۔ جب سونے کا وقت آیا تو ایک پلیٹ میں تھوڑا سا سالن اور ایک روٹی ڈال کر وہ نازو کو دے گئی۔ نازو نے اس کی طرف دیکھا اور سوچا کہ دادی کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ اس نے وہ کھانا دادی کو دے دیا۔ دادی واقعی بھوکی تھی۔ ابھی نازو اپنے بستر پر لیٹی ہی تھی کہ اس کے پیٹ میں بھوک کے مارے مروڑ اٹھنے لگے۔ دن کے وقت تو اس کا روزہ تھا، لیکن افطار میں کچھ نہ کھانے کی وجہ سے اب اسے شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میں اتنی بے بس کیوں ہوں؟ میرے حصے میں کھانے کے 2 نوالے بھی نہیں آتے، جبکہ میں سارا دن کام کرتی رہتی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں تو اچانک ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے صحن میں درخت کی ٹہنیاں ہل رہی ہوں۔ ایک مدھم سی آواز اس کے کانوں میں گونجی، نازو۔ نازو چونک کر اٹھی، دل جیسے ایک دم دھڑکنے لگا۔ سامنے وہی جنزادہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج کچھ اور ہی درد تھا، جیسے نازو کے اندر کا درد وہ اپنی روح میں محسوس کر رہا ہو۔ تم نے کچھ کھایا نہیں؟ جنزادے نے آہستہ سے پوچھا۔ نازو نے سر جھکا لیا، جیسے اپنی بھوک بھی اس کے لیے ایک گناہ ہو۔ عادت ہے مجھے بھوک سہنے کی، اماں کے بعد تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہی نہیں۔ جنزادہ آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ پھر وہ مسکرایا اور آہستہ سے بولا، چلو میرے ساتھ۔ نازو حیران ڈری ڈری اس کے پیچھے چل پڑی۔ کچن میں جیسے ہی پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ دسترخوان پر دنیا جہان کے مزیدار کھانے رکھے ہیں۔ نرم گرم روٹیاں، قورمہ، چاول، میٹھے چاول، کھجوریں، دودھ۔ نازو کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ سب؟ جنزادہ مسکرا کر بولا، تمہارے لیے، میں نے بنایا ہے۔ نازو نے حیرت سے پوچھا، تم نے؟ تم کیسے؟ جنزادہ نرمی سے ہنسا، میں جنزادہ ہوں نازو، جو چاہوں کر سکتا ہوں، پر دل کا درد نہیں روک سکتا۔ تمہارے اندر کی بھوک، تنہائی، وہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔
نازو کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ کبھی کسی نے میرے لیے ایسے نہیں کیا، اماں کی بات تو کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا۔ جنزادہ آہستہ سے بولا، اب میں ہوں نا، تمہارے دکھوں کا وقت ختم ہوا، اب سے تمہارا اچھا وقت شروع ہو رہا ہے۔ نازو تم نے اتنے روزے رکھے، ان میں اتنا صبر کیا، صرف کھجور اور پانی کے آسرے روزہ افطار کیا، اس سے بڑا بھلا صبر کون سا ہو سکتا ہے کہ تم نے اللہ سے مدد مانگنے کے سوا کسی سے ایک لفظ تک نہیں بولا۔ تمہاری دعائیں، تمہارا سبب اب قبول ہو گیا ہے۔ نازو نے آہستہ سے بیٹھ کر کھانا شروع کیا، ہر نوالا لیتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ جنزادہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ برسوں سے نازو کی یہ حالت دیکھتا رہا ہو اور آج پہلی بار کچھ کر پایا ہو۔ جب نازو کا پیٹ بھر گیا تو اس نے شرماتے ہوئے پوچھا، کیا تم سچ میں جنزاد ہو؟ مجھے ابھی تک اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا کہ ایک جنزاد میری زندگی میں داخل ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے تو بچپن سے سن رکھا تھا کہ جنات صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں، اصلیت میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ لیکن اب جب تمہیں دیکھتی ہوں تو یہ یقین ہوتا ہے کہ جنات واقعی ہوتے ہیں اور مددگار جنات اتنے رحم دل ہوتے ہیں، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ جنزادہ آہستہ سے بولا، ہاں میں ایک جنزادہ ہوں، لیکن تمہارا دوست بھی ہوں۔ بچپن سے دیکھ رہا ہوں تمہیں، جب تم اپنی ماں کے ساتھ کھیلتی تھی، جب راتوں کو اماں کے لیے دوائیں لینے اکیلی نکلتی تھی بغیر کسی خوف کے، میں سب جانتا ہوں۔ نازو کی آواز رند گئی۔ مجھے لگا تھا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ میں نے باپ کی شفقت تو کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ بھائی کا پیار تب تک قائم رہا جب تک بھابھی اس گھر میں نہیں آئی تھی، لیکن جب بھابھی نے اس گھر میں قدم جمائے، ہماری تو جیسے قسمت ہی ہم سے روٹ گئی۔ جنزادہ آہستہ سے مسکرایا، اب تم کبھی تنہا نہیں رہو گی نازو، جب تک تم چاہو گی میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ نازو نے دھیرے سے سر ہلایا، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کے دل کی پکار سن لی ہو۔ پھر جنزادہ آہستہ سے بولا، یہ دنیا بہت ظالم ہے نازو، لیکن اب تم اکیلی نہیں ہو، اب جو تمہیں ستائے گا وہ مجھے جواب دے گا۔ نازو کی آنکھوں میں پہلی بار روشنی آئی تھی، جیسے کسی نے اس اندھیرے کمرے میں ایک دیا جلا دیا ہو، اور جنزادہ مسکراتا رہا، اس کی آنکھوں میں وہ چمک جو نازو کی زندگی میں ایک نئی امید بن گئی تھی۔ رات کا اندھیرا اپنی پوری وحشت کے ساتھ کمرے پر چھایا ہوا تھا۔ نازو نے جب پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو اس کی آنکھوں میں غنودگی اتر آئی۔ نازو اس وقت خواب کی ایک اور ہی دنیا میں جا چکی تھی، ایک ایسی دنیا جہاں اس کے آنسو نہیں تھے، جہاں اس کے چہرے پر وہ درد نہیں تھا جو روز وہ جاگتی آنکھوں سے جھیلتی تھی۔ خواب میں نازو نے خود کو ایک ہرے بھرے باغ میں پایا، جہاں ہر طرف خوشبو بکھری ہوئی تھی، نرم ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ سامنے اس کی ماں کھڑی ہے، وہی ماں جسے کھوئے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے اور جس کی جدائی نازو کے سینے میں زخم بن کر رہ گئی تھی۔ ماں کی گود میں سر رکھتے ہی نازو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اماں، کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ مجھے اکیلا چھوڑ گئیں؟ ماں نے پیار سے نازو کے آنسو صاف کیے اور مسکرا کر بولی، بیٹی میں تو کب سے تیرے پاس ہوں، بس تجھے نظر نہیں آتی۔ اسی لمحے نازو کے ابو بھی آ گئے، جن کی تصویر تک نازو نے برسوں سے صرف دیوار پر ہی دیکھی تھی۔ ان کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اپنی بیٹی کے ہر درد سے واقف ہوں۔ ابا، آپ بھی؟ نازو کی آواز کانپنے لگی۔ ابو نے نازو کا ہاتھ تھام کر کہا، ہم کبھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے نازو، ہم نے کسی کو تیرے پاس بھیجا ہے جو ہمیشہ تیرا سایہ بنا رہے گا۔ نازو حیرت سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ کسے اماں؟ کون ہے وہ؟ ماں نے نرمی سے کہا، وہ جو تیرے سرہانے بیٹھا ہے، وہ جنزادہ جس سے تو ڈرتی ہے، وہ تیرا محسن ہے نازو۔ جس دن تو بہت چھوٹی تھی اور تجھے ایک جان لیوا بخار نے آن گھیرا تھا، وہی تھا جس نے تجھے بچایا، اور وہی تیرے ہر دکھ میں تیرے آس پاس رہا ہے۔ اسی نے تیری جان بچائی تھی اور تیرے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ نازو حیرت سے ماں کو دیکھتی رہی۔ اماں، وہ جن ہے؟ ماں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں جن ہے، پر اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے، اسے رب نے تیرے لیے چنا ہے تاکہ جب ہم نہ رہیں وہ تیرا سہارا بنے۔ ابو نے آہستہ سے نازو کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی ڈرنا مت، وہ کبھی تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ تیرا دوست ہے، تیرے دکھ سکھ کا ساتھی۔ نازو ماں کی گود میں چھپ گئی۔ اماں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ماں نے نرمی سے کہا، اب نہیں لگے گا، کیونکہ اب تو جان گئی ہے کہ وہ کون ہے، بس تو اس کی نیکیوں کو پہچاننا اور اس پر بھروسہ رکھنا۔ نازو نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اس خواب سے کبھی نہ جاگنا چاہتی ہو۔
لیکن اچانک ہوا کے ایک جھونکے سے وہ جاگ گئی۔ نیند سے جاگتے ہی اس نے آنکھیں ملیں تو سامنے ایک دھندلا سا سایہ نظر آیا۔ دل خوف سے دھڑکا، مگر جیسے ہی آنکھیں صاف ہوئیں وہی جن زادہ اس کے سرہانے بیٹھا تھا اور خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو نازو کے دل کو عجیب سی ٹھنڈک دے رہی تھی۔ تم؟ نازو کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے وہ خواب کی باتیں یاد کر رہی ہو۔ جن زادہ آہستہ سے مسکرایا۔ ہاں نازو، میں۔ نازو کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، کیا تم وہی ہو جس نے مجھے بچایا تھا؟ جنزادے کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات آئے۔ تو تمہیں یاد آ گیا؟ نازو نے سر ہلایا۔ ماں اور ابا آئے تھے خواب میں، وہ کہہ رہے تھے کہ تم میرے محسن ہو۔ جنزادے کی آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن وہ مسکرا کر بولا، ہاں نازو، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا سایہ، اور اب کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ نازو کے چہرے پر پہلی بار سکون اترا۔ وہ جو ساری دنیا سے ڈری ڈری گھبرا گھبرا کر جیتی تھی، اب جیسے اس کا دل یقین سے بھر گیا ہو۔ کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے؟ نازو نے آہستہ سے پوچھا۔ جنزادے نے نرمی سے کہا، جب تک تم چاہو گی نازو، میں رہوں گا۔ نازو نے جنزادے کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھ کر پہلی بار وہ دل سے مسکرا دی۔ نازو کے گھر کی چھت پر روشنیاں پھیلنے لگی تھیں اور وہ روشنیاں محلے والوں نے بھی دیکھی تھیں۔ ایک دن محلے کی ایک خالہ نازو کی بھابھی کے پاس آئی۔ وہ اسے کہنے لگی، ارے سعدیہ، ایک بات تو بتا، سحری کے وقت بھلا کیا تیرے گھر پر پریاں اترتی ہیں؟ کون بناتا ہے سحری؟ تم خود ہی بناتی ہو نا؟ سعدیہ کہنے لگی، ہاں خالہ، کیا بات ہے، سیدھی طرح بتاؤ۔ تبھی وہ خالہ اس سے کہنے لگی، ارے سعدیہ، رات میں سحری کے وقت تیری چھت پر کچھ سائے منڈلاتے ہیں، سفید رنگ کی روشنیاں گھیرے بناتی ہیں، جیسے کوئی نور اتر رہا ہو تیرے گھر پر۔ کون سا ایسا نیکی کا کام کیا ہے کہ تیرا گھر خدا کو بھی پسند آ گیا ہے؟ ہم تو حیرت زدہ تھے، کوئی بھی تیرے گھر آنا چاہتا تو ڈرنے لگتا، لیکن میں نے ہمت باندھی اور کہا کہ جا کر حقیقت تو پوچھوں، آخر ماجرا کیا ہے۔ تبھی بھابھی کہنے لگی، سحری کے وقت تو صرف نازو ہی جاگتی ہے، وہی سحری بناتی ہے۔ محلے میں ان دنوں نازو کے گھر کے قصے زبان زدے عام بن گئے تھے۔ ہر نکڑ، ہر چوپال میں لوگ سرگوشیاں کرتے نظر آتے۔ رات کے وقت نازو کے گھر سے روشنی نکلتی ہے، جیسے چراغ نہیں کوئی آسمانی نور ہو۔ سحری کے وقت نازو کے گھر سے لذیذ کھانوں کی خوشبوئیں اٹھتی تو سارا محلہ سمجھ جاتا کہ نازو کے گھر میں کچھ بہت ہی خاص پک رہا ہے۔ نازو کی بھابھی اب سمجھ گئی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے، اور تبھی وہ اس کے بھائی سے کہتی ہیں کہ شاید نازو پر جنات کا سایہ ہے، کیونکہ سحری تو وہی بناتی ہے، اور کئی دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ نازو اتنی لذیذ سحری بناتی ہے کہ کھانے والا انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ یوں باتیں پھیلتی گئیں اور آخر ایک دن محلے کی بڑی عورتوں نے نازو کی بھابھی کو اکسانا شروع کر دیا، بہن تو سہاگن ہے، تیری زندگی برباد ہو جائے گی، اس لڑکی پر جنات کا سایہ ہے، اس کو نکال دے یا کسی مولوی کے پاس لے جا، ورنہ سارا گھر برباد ہو جائے گا۔ بھابھی کے دل میں تو پہلے ہی نازو کے لیے حسد اور بغض بھرا ہوا تھا۔ نازو کی خاموشی، اس کی سادگی اور سب سے بڑھ کر بھائی کی تھوڑی بہت ہمدردی بھی بھابھی کو کھٹکتی تھی۔ اب تو جیسے اسے موقع مل گیا تھا۔ بھابھی نے فوراً محلے کے مولوی صاحب کو بلوایا۔ مولوی صاحب ایک بڑی سی تھیلی میں تعویذ، لوہے کے ناخن اور جانے کیا کیا لے کر آ گئے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی، نازو کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب جنزادے کی خیر نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، بہن، یہ بچی نیک لگتی ہے، مگر اس پر اثر ہے، اور یہ اثر بہت پرانا ہے۔ اس جن کو قابو نہ کیا گیا تو سارے گھر کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ نازو کے دل پر گھونسا پڑا، وہ اندر تک لرز گئی۔ اس کے ذہن میں فوراً جنزادہ آیا، جو راتوں کو اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اس کا دکھ بانٹتا تھا۔ اگر ان تعویذوں سے اسے تکلیف پہنچی تو؟ نازو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بھابھی نے فوراً مولوی صاحب کے آگے چادر بچھائی اور منت سماجت کرنے لگی۔ مولوی صاحب، جو ہو سکے کر دیجئے، میرے شوہر پر بھی اثر ہونے لگا ہے، راتوں کو چھت پر کوئی سایہ چلتا ہے۔ نازو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ سوچنے لگی، کیا بھابھی میرے بھائی کو بھی میرے خلاف کرنا چاہتی ہے؟ مولوی صاحب تعویذ لکھنے لگے۔ کمرے میں دھواں سا بھر گیا۔ اگرچہ یہ عام دھونی تھی، مگر نازو کو لگنے لگا جیسے اس کے دل پر کوئی بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ جنزادہ کہاں تھا؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ ادھر بھابھی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ نازو کی سہمتی حالت دیکھ کر جیسے اندر سے خوش ہو رہی تھی۔ اب دیکھتی ہوں یہ جن کیسے تیرے ارد گرد منڈلاتا ہے۔
وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ نازو کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ چھت پر جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کسی کو پکار رہی ہو۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ کہاں ہو تم؟ آ جاؤ نا، دیکھو مجھے تمہاری ضرورت ہے، یہ لوگ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ اتنے میں ایک خنک سی ہوا چلی، جیسے کسی نے اس کے آنسو صاف کیے ہوں۔ نازو نے پلٹ کر دیکھا اور وہی جنزادہ خاموشی سے اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی دکھ اور فکر تھی۔ نازو، میں جانتا ہوں سب کچھ، مگر ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ نازو روتے ہوئے بولی، یہ لوگ مولوی صاحب سے تعویذ لائے ہیں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ جنزادہ آہستہ سے مسکرایا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا نور تھا۔ نازو، میں انسان نہیں ہوں، ان کے کاغذوں اور دھونیوں سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس تم ہمت رکھو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ نازو حیرت سے اسے دیکھتی رہی، دل کو کچھ قرار سا ملا، مگر ایک خوف اب بھی دل کے اندر چھپا تھا۔ اگر کسی دن لوگوں کو اس جنزادے کا علم ہو گیا تو؟ اگر بھائی بھی اسے چھوڑ دے، اگر بھابھی اس کے پیچھے اور سازش کرے۔ نیچے صحن میں مولوی صاحب نے دیواروں پر تعویذ باندھنے شروع کر دیے اور بھابھی خوشی خوشی بھائی سے بولی، بس اب دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، نازو بھی سدھر جائے گی۔ لیکن نازو جانتی تھی کہ یہ سازشیں تو ایک نیا طوفان بن کر اس کی زندگی میں آنے والی ہیں، اور اس طوفان میں اس کا واحد سہارا جنزادہ تھا، جس نے نازو کے کان میں آہستہ سے کہا، نازو جو مرضی ہو جائے میں تیرے ساتھ ہوں، کسی کو تجھے تکلیف نہیں پہنچانے دوں گا۔ نازو نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، جیسے اس کا دل اب یقین اور ڈر کے بیچ جھول رہا ہو۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی زندگی اب اور مشکل مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور یہ سب کچھ محض شروعات ہے۔ رات کے آخری پہر کی خاموشی میں جب سب اپنے بستروں میں سو رہے تھے، نازو صحن میں بیٹھی چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چاندنی رات میں اس کے آنسو اس کے گالوں پر چمک رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ بھابھی کی سازشیں، محلے والوں کی باتیں، مولوی کی تعویذ، اور سب سے بڑھ کر جنزادے کا وجود، جو اب اس کے دل کے بہت قریب آ چکا تھا۔ نازو کی تنہائی اور درد کو شاید وہی محسوس کر سکتا تھا جو ان سب دردوں کا گواہ تھا۔ جیسے ہی ایک ٹھنڈی ہوا چلی، نازو کے کانوں میں جنزادے کی مانوس سی سرگوشی گونجی، نازو۔ نازو چونکی اور سامنے دیکھا تو جنزادہ کھڑا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں ہمیشہ والی شوخی نہیں تھی، نہ ہنسی نہ مسکراہٹ، بلکہ گہری اداسی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نازو کے قریب آ گیا اور بہت سنجیدگی سے بولا، نازو، میں جانتا ہوں میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے گھر والے، محلے والے سب تمہیں تانے دے رہے ہیں، تمہاری زندگی مشکل ہو گئی ہے، اگر تم چاہو تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں، تم آزاد ہو جاؤ گی مجھ سے۔ یہ کہتے کہتے جنزادے کی آواز رکنے لگی، جیسے وہ اپنے لفظوں کے بوجھ سے ٹوٹ رہا ہو۔ نازو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مگر تم کہاں جاؤ گے؟ نازو کی آواز بھیگ گئی۔ جنزادہ ایک دکھ بھری ہنسی ہنسا، جہاں اندھیرا ہو، جہاں کوئی مجھے نہ دیکھے نہ پکارے۔ مگر نازو، تمہیں یہ بتانا ضروری تھا کہ تیرے بغیر میرا وجود ادھورا ہے۔ میں برسوں سے تمہارے ساتھ سائے کی طرح ہوں، تمہیں ہنستا نہیں دیکھ سکا، تمہارے آنسو دیکھے تو میرے دل پر چھریاں چلیں۔ نازو کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے جنزادے کو کبھی یوں بے بس نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی نرم موم کی طرح پگھل گیا۔ وہ جو اس سے ہمیشہ ڈرتی تھی، آج اس کی بے قراری دیکھ کر اس کے دل کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ اگر تم مجھے نقصان نہیں دو گے تو میرے پاس رہو، نازو نے آہستہ سے کہا۔ جنزادے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ نازو، سچ کہہ رہی ہو؟ نازو نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میرے پاس تمہارے سوا کوئی دوست نہیں ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، بھائی اور بھابھی اپنی دنیا میں ہیں، میں تنہا ہوں، اگر تم میرا دل نہیں توڑو گے تو رک جاؤ۔ جنزادے کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ خاموشی سے نازو کے قریب بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں نازو، کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور جب تک تم چاہو گی تمہارے پاس رہوں گا، اگر تمہارے لیے اپنی طاقتیں چھوڑنی پڑیں وہ بھی کر جاؤں گا۔ نازو کے ہونٹوں پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بس تم میرا دل نہ توڑنا، مجھے ایک سچا دوست چاہیے۔ جنزادہ مسکرا دیا، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کی روح سے نکلی تھی، صاف شفاف۔ اس نے آہستہ سے نازو کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے پہلی بار وہ اس کے لیے دعا مانگ رہا ہو۔ نازو کی بھابھی کا دل ہر وقت نازو کے خلاف سازشیں بننے میں لگا رہتا تھا۔
جب سے اس نے دیکھا تھا کہ نازو اب خاموش نہیں رہی، جب سے اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ سکون نے لے لی تھی، تب سے بھابھی کے دل میں کھٹک پیدا ہو گئی تھی۔ اسے یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ نازو اس گھر میں عزت سے جیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر سے خود مختار ہو جائے، محلے میں اس کی عزت بن جائے اور لوگ اس کی باتیں سننے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس نے ایک نیا منصوبہ سوچا۔ یہ سب جنات کا اثر ہے، بھابھی نے ایک دن سخت لہجے میں اپنے شوہر سے کہا، ورنہ یہ وہی نازو ہے جو ہم سے تھر تھر کانپتی تھی، اب اتنی مضبوط کیسے ہو گئی؟ ضرور اس پر کسی آصف کا سایہ ہے اور میں اب مزید یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ بھائی جو پہلے ہی اپنی بیوی کی ہر بات میں ہاں ملانے والا تھا، فوراً راضی ہو گیا۔ محلے میں پہلے ہی چہمے گوئیاں ہو رہی تھی کہ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، اس لیے بھابھی نے نہ صرف محلے کے سب لوگوں کو اعتماد میں لیا بلکہ ایک نہیں تین عاملوں کو بلا لیا۔ اگلے دن جیسے ہی سورج ڈھلنے لگا، گھر میں عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا۔ دروازے پر کالے کپڑوں میں لپٹے، ہاتھوں میں تسبیح گھماتے عامل داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی اور چہروں پر خوفناک تاثرات۔ جیسے ہی وہ اندر آئے، انہوں نے فوراً آیتیں پڑھنی شروع کر دیں، دیواروں پر پانی چھڑکنے لگے اور بخور جلا دیا۔ پورے گھر میں دھواں ہی دھواں بھر گیا، جیسے کوئی گرد کا طوفان اٹھا ہو۔ یہاں ضرور کوئی طاقتور جن ہے، ایک عامل نے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھیں نازو پر گڑی تھیں۔ ہم اسے آج یہاں سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ نازو کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جنزادہ اس کے آس پاس ہی ہوگا، اور اگر ان عاملوں نے واقعی کچھ سخت عمل شروع کر دیا تو وہ ضرور زخمی ہو جائے گا۔ عاملوں نے اپنا وظیفہ اور تیز کر دیا۔ دھوئیں میں کچھ اور کڑواہٹ شامل ہو گئی، جیسے ہوا میں زہر گھلنے لگا ہو۔ تبھی نازو کو یوں لگا جیسے کوئی اس کے دل پر پتھر رکھ رہا ہو۔ ایک اذیت بھری کراہ درخت کی طرف سے آئی۔ جنزادہ؟ نازو کے لبوں سے بے اختیار نکلا اور وہ دیوانوں کی طرح دروازے کی طرف لپکی۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ روک اسے! بھابھی نے چیخ کر اپنے شوہر سے کہا۔ بھائی نے جلدی سے آگے بڑھ کر نازو کا راستہ روکا، مگر نازو نے ایک جھٹکے میں اسے پیچھے دھکیل دیا۔ بھابھی کو تو جیسے مزید یقین ہو گیا کہ یہ سب نازو ہی کا کیا دھرا ہے۔ دیکھا، کہا تھا نا اس پر کسی جن کا سایہ ہے، اسی لیے یہ ہماری نہیں سنتی۔ لیکن نازو کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے صرف جنزادے کی تکلیف محسوس کی تھی۔ درخت کے نیچے وہی جنزادہ کھڑا تھا، لیکن یہ وہی پرسکون جنزادہ نہیں تھا جو ہمیشہ نازو کے سامنے مسکراتا تھا، جو اسے تحفظ دیتا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلملانے لگے تھے اور اس کے سرخ لباس پر عجیب سے نشان ابھر رہے تھے، جیسے کوئی نادیدہ زنجیریں اس کے گرد لپٹ رہی ہوں۔ عاملوں کا وظیفہ اب جنزادے کے جسم میں جلتی ہوئی چنگاریوں کی طرح داخل ہو رہا تھا۔ رک جاؤ! نازو چلائی، مگر عاملوں نے اور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ جنزادے کی آنکھیں درد میں بند ہونے لگیں، جیسے وہ کسی ناقابل برداشت اذیت سے گزر رہا ہو۔ نازو نے دوڑ کر درخت کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے بھابھی نے اس کی کلائی جھٹک کر پکڑ لی۔ کہاں جا رہی ہو کل منہی؟ اب تو شک نہیں، یقین ہو گیا، تم ہی اس آصف کو بلاتی ہو۔ بھابھی کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ اس نے نازو کو بری طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے! نازو تڑپ کر چلائی، مگر بھابھی کا ہاتھ فولاد کی گرفت کی طرح مضبوط تھا۔ اب میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہیں بھی ان عاملوں سے دم کرواؤں گی تاکہ تمہارے اندر کا آصف بھی نکل جائے، بھابھی نے غصے سے کہا، مگر نازو کی آنکھیں اب صرف جنزادے کی تکلیف پر مرکوز تھیں۔ اور پھر اچانک ایک زوردار بجلی چمکی۔ عاملوں کے چہروں پر دہشت طاری ہو گئی، ان کے ہاتھوں کی تسبیحیں زمین پر گر گئیں۔ جنزادے کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے کھلیں اور ایک سرخ روشنی ان میں چمک اٹھی۔ بہت ہو گیا! اس کی گونجتی ہوئی آواز نے پورے آنگن کو لرزا دیا۔ اگلے لمحے ایک بھیانک جھٹکا محسوس ہوا اور تینوں عامل چیخیں مارتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ ہم نہیں رہ سکتے یہاں، یہ جن بہت زیادہ طاقتور ہے، ایک عامل ہانپتے ہوئے بولا، اور اگلے ہی لمحے وہ بھاگ کھڑے ہوئے جیسے جان بچانے کے لیے دوڑ رہے ہوں۔ بھابھی جو ہمیشہ دوسروں پر دھونس جماتی تھی، آج پہلی بار اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ کھڑے کھڑے کانپنے لگی۔ یہ کیا تھا؟ اس کے لب کانپ رہے تھے اور وہ گھبراہٹ سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ خود سکتے میں تھا۔ جنزادہ اب نازو کے سامنے کھڑا تھا۔ میں کمزور ہو سکتا ہوں، لیکن میں اپنی نازو کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ نازو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اس نے آگے بڑھ کر جنزادے کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر جنزادے نے نرمی سے سر ہلا کر اسے روکا۔ ابھی نہیں نازو، لیکن یاد رکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔